فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 92، 9 ستمبر 2021۔ سوال: میرا ایک آن لائن سٹور ہے، یعنی مختلف مصنوعات آن لائن فروخت کرتا ہوں۔ کچھ مصنوعات کا سٹاک میرے پاس رکھا ہوتا ہے، جبکہ اکثر مصنوعات کی صرف تصاویر لگا کر ان کی قیمت اور کوالٹی وغیرہ کی تفصیل کا اشتہار دیا جاتا ہے، اور آرڈر آنے پر گاہک کی مطلوبہ شے فیکٹری سے براہ راست یا ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر روانہ کر دیتا ہوں۔ اس طریقہ کار کے متعلق کیا رائے ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جس پر قبضہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تبع ما لیس عندک، سنن ترمذی حدیث نمبر 1232۔ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ابتاع طعاما فلا یبعہ حتی یستوفیہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 2136۔ جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اسے پورا وصول نہ کر لے اسے آگے فروخت نہ کرے۔ البتہ اس طرح کے معاملات میں شریعت کی طرف سے 2 جائز صورتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، وکالت، یعنی جو اشیاء ملکیت و قبضہ میں نہیں ہیں ان کے حوالے سے اپنے آپ کو مالک ظاہر نہ کریں، بلکہ بطور وکیل یا کمیشن ایجنٹ بن کر ان اشیاء کو فروخت کیا جائے۔ نمبر 2، بیع سلف۔ اس میں خرید و فروخت کے وقت چیز کا پاس موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ مطلوبہ شے کی کوالٹی، قیمت اور دیگر تفصیلات طے کر لی جائیں، اور یہ بھی طے کر لیا جائے کہ فلاں وقت اور تاریخ کو آپ کو یہ چیز میسر کر دی جائے گی، تو یہ درست ہے۔ لیکن اس میں بھی بہر صورت چیز خریدار کو دینے سے پہلے اپنی ملکیت میں لانا ضروری ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر پہلی صورت پر ہی اکتفا کیا جائے۔ آن لائن خرید و فروخت میں یہ مسئلہ عام ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ جاتا ہے، یعنی تشہیر اور تصویر میں دکھائی جانے والی چیز جب حقیقت میں گاہک کے پاس پہنچتی ہے تو وہ معیار اور کوالٹی کے لحاظ سے کم تر ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دہی اور غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔